آج بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ ہے پاؤں کا جلنا۔ بہت سے لوگوں کو رات کے وقت میں پاؤں میں درد جلن کا احساس ہوتا ہے، اور جیسے جیسے رات گزرتی ہے یہ جلن بڑھتی جاتی ہے۔ دن میں انہیں اتنا زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دراصل اس میں جو ہماری نروز ہوتی ہیں یعنی نسیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ نسوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ سے پٹھوں کی طرف ہماری پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں۔ جب یہ متاثر ہوتی ہیں تو پیغام رسانی والا جو کام ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ متاثر ہونے کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں دب جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ تیسری نمبر پہ ان کی بناوٹ میں یعنی ان کی ساخت میں کہیں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو علامتوں میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے، جیسے ساڑ لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کی پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، اور بعض لوگوں کے پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو درد محسوس ہوتی ہے۔ اس بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رات کے اوقات میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رات میں اکثر ٹمپریچر گرتا ہے تو خون کی گردش جو ہوتی ہے وہ ٹانگوں کو پاؤں کو کم ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مریض کا دھیان ہوتا ہے وہ بیماری کی طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہوتی کیوں ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی شوگر کو مانا جاتا ہے۔ جو شوگر کے اندر ہماری نسیں یعنی نروز ہوتی ہیں، ان کو بالکل باریک خون کی نالیاں بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو شوگر کیا کرتی ہے، ان باریک نالیوں کو بالکل تباہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ جو نسیں ہوتی ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی، اور جب ان کی خوراک کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ ایسے کہہ لیں کہ جیسے بلبلانے یا تڑپنے شروع کر دیتی ہیں۔ جب ہم کسی جاندار چیز کے گردن کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا دباتے ہیں تو وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ نروز جو ہوتی ہیں، یہ خوراک جب ان کو نہیں ملتی، آکسیجن نہیں ملتی، خون کی سپلائی نہیں ہوتی، تو تب یہ اسی طرح سے بیہیو کرتی ہیں، اور علامتوں میں ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے، ساڑ لگتا ہے پاؤں کے اندر۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں سے دب سکتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ٹارسل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ ایڈی کے مقام کے اوپر پٹھوں کے نیچے یہ نروز یعنی نس دب جاتی ہے، تو ہمیں اس طرح کی علامتیں آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وائٹامنز کی کمی بڑی وجہ مانی جاتی ہے، اس میں B1 اور B12 کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ میتھیوکوبال کے یا نیوروبیان کے ٹیکے لگوا رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ افاقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ دراصل یہ والے جو ٹیکے ہوتے ہیں یہ آپ کی جو نسیں ہوتی ہیں یعنی نروز ہوتی ہیں، ان کی صحت کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی خاص بیماری ہے جس کو اس کی وجہ مانا جاتا ہے، وہ ہائپوتھائرائڈزم۔ ایسے لوگوں کے اندر تھائرائیڈ کی ایک مناسب مقدار موجود نہیں ہوتی، تب بھی جو ان نروز کی کنڈکشن ہوتی ہے یعنی پیغام رسانی کا جو عمل ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کے اندر جو نروز کی بیرونی تہہ ہوتی ہے یعنی حفاظتی تہہ ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب بھی ہمیں یہ والی علامتیں پاؤں کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ زنک کی کمی کا ہونا بھی ہے۔ اگر جسم کے اندر زنک کی کمی ہو تب بھی یہ پاؤں کی تلیوں کے اندر جو جلن ہے اور ساڑ ہے یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے جو ہمارے پاؤں کی تلیاں ہیں وہ جلنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تب جا کے یہ والا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آج ہم شوگر کو اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں تو نسوں کا جو متاثر ہونا ہے وہ یہاں رک جائے گا، لیکن یہ 100% ٹھیک ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ میتھیکوبال کے ٹیکے لگواتے ہیں، اور بہت سے لوگ نیوروبیان کے ٹیکے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو رجیمز ہیں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے جو نیوروبیان کا انجیکشن ہے وہ لگوا سکتے ہیں پٹھے کے اندر، اس کے بعد کھانے والی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی جو رجیمز ہیں وہ میتھیوکوبال کے لیے بھی ہیں، وہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے تئیں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت فائدہ ان کو ملا ہے۔ یہ فائدہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ یہ جو ہماری نسیں ہوتی ہیں یعنی نروز ہوتی ہیں یہ ان کو بہتر کر دیتے ہیں، وقتی طور پہ ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ باقی جو رہ جانے والی علامتیں ہیں ان کا ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں، معائنہ کرنے کے بعد جو وہ ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس کی دوا تجویز کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چند کام کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ پاؤں کے جلنے والے 90% جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔